السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی، تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا کہ جو بہن جس کے ساتھ پیدا ہوگی اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو قابیل کو اپنے بھائی کا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ حسد تھی، کیونکہ ایک بھائی دوسری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی شریعت میں وہ جائز نہیں تھا۔ بھائی کو قتل کر دیا، اس کے نفس نے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ قتل کا سبب عورت تھی۔ قتل ہم کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو اللہ نے اب جو آیت آئے گی اس میں اللہ نے کہا ہے کہ کسی معصوم بے گناہ کا قتل اتنا بڑا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل۔ اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو گویا سارے انسانوں کی جان بچائی۔ انسانی جان اتنی قیمتی ہے، محض کسی حسد یا بغض کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا یہ جہنم سے بھی بری سزا ہے جو وہاں ہمیشہ سڑے گا۔ آج اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ وہی مضمون چل رہا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا اور آگے آ رہا ہے۔ آج پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 31 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فأواری سوءۃ اخی فأصبح من النادمین۔ من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحیاها فکأنما أحیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 33 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 31 سے۔ بھائی نے بھائی کا قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحث فی الارض، وہ کھودتا تھا زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کس طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ استغفر اللہ۔ اب وہ نادم ہو رہا ہے کہ میں کوے جیسا بھی نہیں ہوں، کیونکہ سب سے پہلی ابتدا کسی کو دفن کرنے کی، قتل کی، یہ سب اللہ نے کیوں کروائی؟ کیونکہ اللہ کو انسانیت کو کچھ سکھانا تھا۔ ہم کیسے سیکھتے؟ اگر قتل ہو جائے یا کوئی مر جائے، اس کی لاش کو کہاں کریں، کہاں رکھیں؟ تو یہ ساری اللہ کی مشیت تھی، اللہ کے سب کچھ حکم سے ہو رہا تھا۔ تو یہ اللہ اس کو دکھانا چاہتا کہ وہ دکھائے، لیریہ، تک دکھائے، کیف یواری سوءۃ، کس طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ اب بھائی نے بھائی کو قتل تو کر دیا، اب یہ لاش کہاں کرے، کدھر چھپائے، ورنہ لوگوں کے سامنے آ جاتا۔ قال یا ویلتی اعجزت، اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں عاجز ہوا، ان اکون، اس سے بھی کہ میں ہو جاؤں مثل ھذا الغراب، کہ مانند اس کوے کے، فاواری سوءتی، کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں۔ اللہ نے کوا بھیجا، اس نے زمین کھودی، قابیل نے دیکھا، پھر کہا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں۔ اللہ اس کو راستہ دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح تو ابھی اس مردے کی حفاظت کر۔ تو جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ قابیل کو ملتا ہے، کیونکہ اس نے شروعات کی، اور یہ قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو معافی مانگنا چاہیے، صدقہ کرے، اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔
اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس سے جا کے معافی مانگے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ نادم ہو گیا ہے، من اجل ذالک، بوجہ اس کے۔ اب اللہ نے قابیل نے بھائی کا جو قتل کیا تو اللہ نے اب اس کے لیے آیت اتاری ہے، قتل بہت بڑا جرم ہے۔ کتبنا لکھ دیا ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل، کیونکہ یہ بنی اسرائیل قوم کے اندر قتل ہوا تھا تو یہاں بھی اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے، لیکن ہے سارے مسلمانوں کو خطاب، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ اب بنی اسرائیل قوم کی تاریخ منسوخ ہے، جب سے قرآن آ گیا ہے تو قرآن کو ہم فالو کریں گے۔ اب یہاں تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے، کتبنا بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک وہ، من قتل نفسن جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی کسی کو کسی بغیر وجہ کے، نا گناہ کے، ناحق قتل کیا، او فساد یا فساد کرنے زمین میں، یا کسی کا ارادہ ہے زمین میں فساد کرنے کا، یعنی زمین میں فساد کرنے کا ارادہ بھی قتل کے برابر ہے، یہاں یہ آیت گواہ ہے۔ اور فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے قتل کر دیا لوگوں کو، سب کے سب کو، یعنی ایک جان کو قتل کرنا یا زمین میں فساد کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ کسی انسان کی نفس کا قتل بھی نہ کریں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نفس کا قتل، کسی کی عزت مجروح نہ کریں، مذاق میں بھی، تو یہ کسی کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، کبھی اس کو دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، یہ بھی قتل کے برابر ہے۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندگی بچائی، فکأنما تو گویا کہ احیا الناس جمیعا، اس نے زندگی بچائی لوگوں کے سب کی۔ اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو گویا ساری انسانیت کی جان بچائی، کسی انسان کی جان اتنی ہے۔ اور اچھی تعلیم دینا، کسی کو جہالت سے بچانا بھی یہ زندگی ہے، اور ڈاکٹر بھی زندگی بچاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان مال صدقہ کرتا ہے، بعض اوقات انسان اپنی عزت صدقہ کرتا ہے کسی کو معاف کر کے۔ تو ہمیں ہر حال میں کسی کو بچانا ہے، بچانا، یہ اللہ کا یہاں آیت اس کی دلیل ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کسی ایک کو بچائیں۔ تعلیم دینا بھی کسی کی زندگی کی کو بچانا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے، کس کے پاس؟ ابھی یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے 7 واضح نشانیوں کی، بنی اسرائیل کے پاس۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد، پھر بے شک بہت سے ان میں سے بعد، ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس رسول آئے تھے، بہت سارے رسول آئے تھے، لیکن انہوں نے رسولوں کو ناحق قتل کیا، زیادتی کی، تو اللہ نے یہاں اس کے لیے انما جزاء، بے شک بدلہ ان کا، یحاربون، جنگ کرتے ہیں، اللہ و رسول۔ اب یہاں اللہ نے جنہوں نے رسولوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کا قتل کیا، اللہ نے ان کی سزا بھی بتا دی۔ انما جزاہم، بے شک بدلہ، الذین یحاربون اللہ، جو جن کا بدلہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، جن کے اندر میں فساد ہی فساد ہے، وہ چاہتے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں بھی فسادی ہوتے ہیں، گھر میں کچھ لوگ سادی طبیعت کے، نرم میٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فساد، ہر وقت ان کا چہرہ، ان کی جان فساد میں ہوتی ہے، کوئی مجھے کچھ کہے میں فساد کو چھیڑ دوں، تو یہ بھی بہت گناہ ہے۔ یہاں وہاں یہ بھی سب کچھ آ جائے، وہ یسعون فی الارض فساد، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، ان یقتلوا، اور یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں،
او تو قطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم پاؤں ان کے، من خلاف مخالف سمت سے۔ اب یہ اللہ کی ایک حد بتائی جا رہی ہے، ایک حد کا قائم کرنا 40 سال کی خیر لاتی ہے۔ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ہاتھ کاٹا جائے، پاؤں کاٹا جائے مخالف سمت سے۔ کیوں اللہ نے اتنی سخت سزا کیوں دی ہے؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اسلام نے حکومت کو امن میں پیدا کرنے کے لیے یہ سزائیں بتائی ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں رسوائی والا عذاب ہے۔ معاشرے میں امن قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں اللہ نے بہت سخت سزائیں بتائی ہیں۔ کیوں کہ اسلام چاہتا ہے امن ہو۔ اسلام پیس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اصلاح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان سے، ایک عمل سے۔ تو ہمیں ہر وقت اصلاح کرنی چاہیے۔ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا، اور ان کے پاؤں کاٹ دیا جائیں مخالف سمت سے، اور یا وہ نکال دیے جائیں من الارض زمین سے، یا ایسے فسادی لوگوں کو زمین سے، یا اگر کوئی گھر میں فساد بنا ہوا ہے تو گھر سے نکالنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں ایک حد مقرر کی ہے، اور ایک حد قائم کرنا 40 سال کی خیر لاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں جو حد مقرر کر کے دی ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے ہے رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم فی الآخرت، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بہت رسوائی والا۔ تو یہاں اللہ نے قرآن میں یہ بات کہاں سے چھڑی؟ حسد سے نکلی تھی۔ کبھی بھی حسد نہ کریں۔ حسد سوکھی لکڑی کی طرح جو آگ میں جلتی ہے، انسان کو ایسے ہی جلا ڈالتی ہے۔ حسد یہ شیطان کا ہے۔ شیطان نے حسد کے ذریعے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا۔ تو جب بھی دل میں حسد پیدا ہو کس کے لیے تو اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ نے حسد سے بچنے کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ تو یہ موعظتیں جو ہیں یہ حسد سے بچنے کے لیے ہیں۔ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے یا آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو واچ کریں، حسد نہ کریں۔ یہ اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔